احمد آباد گجرات میں شورائیوں کی دہشت گردی، مساجد میں داخل نہیں ہونے دیتے ہیں مظلوم مسلمانوں کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بس دیکھو یاسین بھائی، میں تو ایک ہی بات کہہ رہا ہوں، اگر رکھتے ہو جماعت تو بہت اچھی بات ہے، رہنے دو، مل کے کام کر لیں گے، 2 جماعت ہو گئی کوئی بات نہیں۔ اور اگر بات نہیں ایکسپٹ کرنے کی ہے تو پھر وہی بات، میرا تو وہی ایک ہی جواب ہے کہ آپ جماعت کا سامان نکال کے باہر رکھ دو، جماعت خود بخود باہر ہو جائے گی۔ اور جماعت کو جو لایا ہوگا، میں لایا ہوں یا کوئی بھی لایا ہمارے حلقے کا، تو جماعت اس کو فون کر لے گی، پھر کہیں بھی چلی جائے گی۔ بس اس کے علاوہ میرے پاس دوسرا کوئی جواب آپ یعنی کی بات تم نہیں لا ذمہ دار جماعت کو، ہے نا؟ وہ جو بھی لایا ہوگا تم ذمہ داری نہیں لے رہے نا، یعنی کہنے کا تم ذمہ داری نہیں لے رہے ہو نا جماعت کی۔ میں جماعت کو جو لایا ہوگا جماعت اس کو فون کر لے گی، وہ لے جائے دیکھو گی۔ ایک بات سمجھ لو، تم ذمہ داری نہیں لے رہے ہو نا اپنے یعنی کہنا لگے کہ کوئی بھی ساتھی ذمہ داری نہیں لے رہا نا کہ آپ کی طرف سے جماعت نہیں ہے۔ جماعت تو جماعت بغیر حلقے کی ذمہ دار کیسے آ جائے گی؟ تو کون ہے ذمہ دار اس کے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، ذمہ دار تو ہے ہی نا، کوئی بھی ہے چاہے وہ ذمہ دار۔ نام بتاؤ نا، کون ہے؟ نام بتاؤ نا۔ کیا ہو رہا ہے ظہیر بھائی، کیا ہو رہا ہے؟ یہ توڑ پیدا ہو رہا ہے۔ اب بغیر ذمہ داری کے ہے تو ہم پولیس میں یعنی یہ کنفرم کر دے کہ بھائی یہاں کے کوئی بھی ذمہ دار نہیں ہے اس کے، اور یہ ظہیر بھائی خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ جماعت کو باہر سے نکال دو، چاہے کوئی بھی لایا ہو، اگر ان آپ کا سامان نکال کے باہر رکھ دو۔ اگر آپ ظہیر بھائی کہہ رہے ہیں، بول دوں نا جماعت والا اگر آپ کو نہیں رکھنی ہے تو نہیں، یعنی آپ ذمہ دار نہیں ہو نا جماعت کے، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ میں یوں کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو نہیں رکھنی ہے تو آپ سامان نکال کے باہر رکھ دو، جماعت خود بخود باہر ہو جائے گی۔ پھر جماعت آپ لوگ ذمہ دار ہو، آپ لوگ لائے ہو، تو آپ لوگ اپنے حساب سے نہیں کہہ سکتے یعنی ہم لڑے، ہم ان سے یعنی وہ جو بھی وہ کرے، ہم ان کی نظروں میں برے بنے، بستی کی نظروں میں ہم برے بنے، یہی چاہتے ہو نا آپ؟ یہی چاہتے ہو نا؟ دیکھو ہم جو بھی کریں گے نا وہ الحمدللہ اللہ نے چاہا تو قانونی کارروائی سے کریں گے، قانونی کارروائی سے کریں گے۔ اب آپ نے بھی تو کہہ دیا کہ ہم نہیں لائے، جو بھی لایا ہوگا اس کو فون کر لے گی، جو بھی ہوگا، یعنی آپ یہی چاہتے ہو نا کہ آپ قانونی کارروائی کرو، جو بھی ہو آپ قانونی کارروائی کرو، ہم ذمہ داری نہیں لیتے۔ پھر قانونی کارروائی ہوگی اور جماعت کرے گی تو پھر آپ لوگ آگے سب سارے کے سارے مل کے آگے کھڑے ہو جاؤ گے، یہی بات ہوگی نا؟ تو یار یاسین بھائی، آپ کو میری سمجھ میں نہیں، آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ ارے آپ کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ جب آپ اتنا پرانے برسوں سے کام کر رہے ہو، آپ جانتے ہو کہ دادا میاں سے الفجر سے پھر جہاں بھی حلقے میں ڈالے وہاں پہ کام کر رہی تھی جماعت، جو بھی حلقے میں ڈالے، پھر آپ اپنی ترتیب پہ کیوں ڈال رہے ہو؟ میں یوں کہتا ہوں، اور آپ ابھی ماتھے بھی نہیں لے رہے ہو یار۔ ترتیب میں کیا ہے؟ کون سی ترتیب غلط ہے یا کسی اور ارے چیز کی تم بات ہے؟ جماعت کو لائے نہیں ہو، تم یہ بتاؤ مجھے، آپ جماعت کو تم نہیں لائے نا؟ کون؟ تم نہیں لائے نا جماعت کو؟ جماعت تو ہم ہی لائیں گے نا، جو ذمہ دار ہیں یہاں کے۔ میں بھی تو پھر تم نکالو نا ان کو یار، تم کہو نا کہ بھائی اپنے یعنی اپنے ماننے کی اپنے یہاں پہ کام نہیں کر رہے، سمجھے؟ اب آپ پہلی مرتبہ ڈالی، اب یہ لوگ منع کر رہے ہیں، یہاں کے لوگ روٹ رہے اور توڑ پیدا ہو رہا ہے، تو آپ لوگ یہاں سے چلو ملک احمد آپ سے، آپ یوں کہہ کے لے جاؤ نا بھائی۔ نہیں، میں نہیں لے جاؤں گا، میں تو لے کے آیا ہوں آپ کو۔ لے کے آئے ہو نا تم لے کے آئے ہو نا تم۔ ہلو، السلام علیکم۔ خیریت بھائی؟ ہاں خیریت، ظہیر بھائی بات کر رہا ہوں۔ بولو۔ آج مسجد میں جو بورڈ لگا ہوا ہے آپ نے لگوایا ہے؟ یہ الفجل کے حافظ ادریس صاحب نے لگوایا ہے، وہاں مشورہ تھا، سب نے مل کے مشورہ کرا ہے۔ اچھا، ہاں اب میں کہتا ہے جو بورڈ لگایا نیچے لکھا ہوا نا وہ کہ ٹرسٹی تو کسی کا بھی اس کے اندر مطلب جو بھی مشورہ ہوا، جو بھی فیصل تھے۔ دیکھو میری بات سنو، تم الفجل آ جاؤ ادریس بھائی کے پاس اور وہاں بیٹھ کے بات ہوگی، اس کی کوئی چرچا ہم نہیں کر سکتے۔ یہ مشورہ کی چیز جو طے ہوئی ہے تم کو وہ الفجل آنا پڑے گا۔ میں انکار نہیں کر رہا ہوں ادریس بھائی، یہ کہہ رہا ہوں کہ نمبر لکھ دیتے نیچے نہ ٹرسٹی کا نام، جس نے بھی جو فیصل تھے، اور کچھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ نہیں، وہ اس طرح نہیں لکھا، اس کا ایک اچھی کمیٹی الگ بنی ہے، اچھا وہ حافظ ادریس صاحب نے، وہ لوگ اس میں ہیں۔ اچھا ہاں ٹھیک ہے، چلو السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ حضرات کو بتا دوں کہ شورا والوں کے دونوں مرکز دادا میاں اور الفضل کے کچھ اہم اور بڑے علماء اور ذمہ داروں کے فون نمبر تحریر کے آخر میں لکھے ہیں تاکہ دنیا ان سے رابطہ کرے اور سوال کریں کہ قرآن کریم کی اس آیت کے متعلق وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہو مگر ڈرتے ہوئے
ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہی کو آخرت میں زبردست عذاب ہوگا۔ ترجمہ قرآن مفتی تقی عثمانی۔ قضیہ مسجد ابراہیم اور مسجد یوسف کا۔ یہ دونوں مسجدیں شہر احمد آباد گجرات انڈیا کے مشہور اور معروف علاقے جوہا پورہ، سرخیز، فتح واڑی اور کینال میں کینال کے پیچھے واقع ہیں۔ شہر احمد آباد میں دو مرکز اہل شورا کے ہیں، جن میں سے ایک دادا میاں اور دوسرا الفضل کے نام سے مشہور ہے، اور ایک مرکز نظام الدین والوں کا ہے جو شہر احمد آباد کے علاقہ کالو پور بلوچا واڑ میں ہے، جس کو ساری دنیا ملک احمد مرکز کے نام سے جانتی ہے۔ نیز یہی احمد آباد کا قدیم ترین مرکز ہے۔ آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ الحمدللہ ان دونوں مسجدوں میں دونوں جماعتیں اپنے اپنے مرکز سے آتی ہے اور بلا اختلاف اپنی اپنی ترتیب پر کام کرتی ہیں، لیکن اہل شورا کو نظام الدین کی ترتیب والی جماعتوں کا مسجد میں آنا ایک آنکھ نہیں بھاتا، اور وہ عمارت والی جماعتوں کو مسجدوں سے روکنے کے لیے بار بار فتنہ کرتے رہتے ہیں۔ کبھی عمارت والے ساتھیوں کو قانونی کارروائیوں کی دھمکی دیتے ہیں۔ آڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ اور کبھی مسجد کے امام کو ڈراتے ہیں کہ آپ نے عمارت کی جماعتوں کو مسجد میں آنے دیا تو آپ کو ایک دن کے لیے بھی امامت کے مقام پر برداشت نہیں کریں گے۔ حالانکہ اب تک کئی جماعتوں نے ایک ساتھ مل کر ان دونوں مسجدوں میں کام کیا اور کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ اس پر خود شورا کی وہ جماعتیں شاہد ہیں جو ساتھ مل کر کام کر کے گئی ہیں۔ اور کبھی اہل شورا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ تمام مساجد الفضل مرکز کے تابع ہیں، ان میں نظام الدین والوں کی جماعت نہیں آنی چاہیے۔ حالانکہ یہ تمام مساجد اختلاف سے پہلے کی تعمیر شدہ ہے۔ اس وقت یہ تمام مساجد عالمی مرکز نظام الدین کے تابع تھی، بلکہ خود الفضل مرکز بھی نظام الدین کے تابع تھا۔ اگر نظام الدین والے دعویٰ کرے تو ان کا دعویٰ صحیح ہوگا۔ اہل شورا کا دعویٰ صرف انہی مساجد کے بارے میں کسی درجے میں قابل قبول ہو سکتا ہے جو اختلاف کے بعد تعمیر ہوئی ہو۔ الحمدللہ نظام الدین والے ساتھیوں نے ہمیشہ صبر و استقامت اور اخلاق سے کام لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور نظام الدین کی ترتیب اس علاقے میں ترقی کرنے لگی۔ لیکن اہل شورا کو بار بار کوئی نہ کوئی فتنہ گھڑا کرتے رہنے اور دعوت کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے کی عادت بن گئی ہے۔ نہ کام کرتے ہیں اور نہ کام کرنے دیتے ہیں۔ اب آپ حضرات خود ہی ملاحظہ فرمائیں کہ شورا والوں کے الفضل مرکز اور وہاں کے ذمہ داروں کی طرف سے کس طرح کے بورڈ اور پرچے مسجدوں میں لگائے جا رہے ہیں۔ جس طرح کفار مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خانہ کعبہ میں بائیکاٹ کا معاہدہ لکھ کر لٹکایا تھا، اور جس طرح اہل بدعت اپنی مساجد میں اہل دیوبند اور تبلیغی جماعت کے خلاف پوسٹر لگاتے ہیں، اہل شورا ذرا خود ہی غور فرمائیں کہ آپ نے مساجد میں اس طرح کے بورڈ اور پرچے لگا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنایا یا کفر اور بدعت کے طریقے کو؟ اور آپ کا دعویٰ خود آپ کے زعم میں حق پر ہونے کا ہے۔ افسوس صد افسوس، جس تبلیغ کے لیے ساری زندگی قربانی دینے کا دعویٰ آج اسی کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں۔ ایک بات کی طرف غور فرمائیں کہ پرچے یعنی بورڈ پر کسی کا نام اور نمبر نہیں ہے، صرف مسجد ٹرسٹی لکھا ہے، اور جب مسجد کے ٹرسٹی ادریس بھائی ٹائلز والوں سے فون پر بات کی گئی تو انہوں نے الفضل مدرسے کے محتمم حافظ ادریس ابن فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ، جو فضل کریم صاحب کے لڑکے ہیں، ان کا نام لیا اور کہا کہ الفضل مرکز اور وہاں کے ذمہ داروں کے مشورے سے لگائے گئے۔ آڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ آخر میں آپ حضرات کی خدمت میں الفضل مرکز کے بڑے ذمہ داروں اور علماء کے نمبر لکھے جاتے ہیں تاکہ آپ حضرات خود رابطہ کریں اور سوال کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آخر آپ کون سے دین کی تبلیغ کے دعوے دار ہیں۔ وآخر دعوانا
अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ये यूसुफ मस्जिद है, यूसुफ मस्जिद यूसुफ, और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जमातें काम करती थी, सूरा वाले भी अमारत वाले भी, और माशाल्लाह कोई इख्तलाफ नहीं, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ जमात अमारत वालों की भी आती थी, सूरा वालों की भी आती थी, और दोनों एक साथ काम करती थी। कभी कभी दोनों एक साथ हुआ करती थी, तो एक साथ काम करा करती थी बराबर। तो यहाँ के लोगों को या ट्रस्ट को या जो भी हैं उन लोगों को ये बस पसंद नहीं आई, तो उन लोगों ने मस्जिद के अंदर पर्चे लगवा दिए ताकि अमारत की जमात ना आवे। अभी यहाँ पर मस्जिद के इमाम साहब आए थे, तो उनसे मैंने पूछा भाई ये क्या कि बोले कि अल-फजल मदरसे से ये पर्चे भेजे गए हैं। कहने मतलब यूँ है कि जमात कोई भी आवे अल-फजल से चिट्ठी लेकर आवे, और जो वो बोलें उस तरह से काम करना है, यानी कि अल-फजल मदरसे के बताए तरीके पे जो है काम करना है, बाकी दूसरे कोई तरीके पर नहीं। और जो सूरा वाली जमात है वो कभी भी आवे, कैसी भी आवे, लेकिन अमारत वाली जमात आएगी तो अल-फजल से इजाज़त लेके, पर्ची लेके और उनके तरीके पे काम करेगी तो ही अंदर आ सकती है, वरना तो नहीं। वो हिसाब से ये यूसुफ मस्जिद है, इसका एड्रेस है अहमदाबाद सरकेस अम्बा टावर केनाल यूसुफ मस्जिद, देख लीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये दूसरी मस्जिद है, मस्जिद इब्राहिम, इसका एड्रेस भी यही है, अहमदाबाद सरकेस अम्बा टावर केनाल। इस मस्जिद का नाम है इब्राहिम मस्जिद। ये इब्राहिम मस्जिद है। ये मस्जिद इब्राहिम है। यहाँ भी वही चीज़ पोस्टर लगाए हैं लोगों ने। ये मस्जिद इब्राहिम है जो केनाल पे है, केनाल वाली, यानी एड्रेस है अहमदाबाद सरकेस अम्बा टावर केनाल इब्राहिम मस्जिद। इस मस्जिद के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जमातें आती थी, सूरा वाली भी अमारत वाली भी, और दोनों मिलके काम करती थी।
कोई आज तक कोई ऐसी बात नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जमातें बराबर काम करती, जमातें निकलती भी थी, अच्छा काम चल रहा था माशाल्लाह। लेकिन पता नहीं इन लोगों के दिमाग में क्या आया कि इन लोगों ने जो है पर्चा लगा दिया। कुल मिला के कहने का सीधा सा मतलब ये है कि सूरा वाली जमात आएगी और अगर अमारत वाले आएगी, सूरा के निज़ाम पे काम करेगी, अल-फज़ल चिट्ठी लेकर आएगी तो ही जमात की एंट्री होगी, वरना एंट्री नहीं होगी। तो ये सब ठीक थोड़ी है, हमें तो जोड़ पैदा करना है, जोड़ लाना है साथियों में। इस तरह के मामले यहाँ पर चल रहे हैं, सभी साथी इस पर ध्यान देवे। बाकी सब मस्जिदों में पर्चे पहुँच चुके हैं, लेकिन और मस्जिदों में नहीं लगे, कुछ मस्जिदों में लगा दिए गए हैं। तो ये सब मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है। हमें तो जोड़ पैदा करना था, साथियों को जोड़ना था, लेकिन ये तालाब वाला पर्चा लगा दिया। अब इसको आप ध्यान से देखो और खुद समझें। हमने तो बहुत जोड़ चाहा, साथ मिल के भी काम करा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई तालाब वाली बात नहीं, ना जमात में ना किसी में। पर इन लोगों ने बस क्या बोले, अल्लाह ही रहम करेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।